امریکہ کا اخراجات اور بجٹ خسارہ کم کرنے کا پلان۔ دنیا بھر میں یوکرین سمیت غیر ملکی امدادی پروگرام معطل کر دیے۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ معطل کیے گئے پروگرامز میں اردن اور تائیوان کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ تمام غیر ملکی پروگرام 90 روز کے لیے معطل کیے گئے۔ یو ایس ایڈ کے تحت دنیا میں سب سے زیادہ $60 ارب غیر ملکی امداد فراہم کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تاحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ دوسری جانب حماس آج 4 اسرائیلی مغوی خواتین کو رہا کرے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 4 اسرائیلی مغوی خواتین کے نام جاری کر دیے۔ مغویوں میں اسرائیلی فوج کے سپاہی لیڈی الباگ، کرینا ایریف شامل۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے واحد واٹر پلانٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے جنین کیمپ میں تباہ کاریاں، کئی گھر نظر آتش، متعدد کو گرا دیا گیا۔ مزید 22 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا۔ امدادی ٹیموں کو سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کی ممکنہ توسیع پر بھی اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حکام بستیوں کو توسیع دینے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا شہری آبادی کو اپنے زیر قبضہ علاقوں میں منتقل کرنا جنگی جرم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے ہفتہ وار اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور ملوث گروہوں کو گرفت کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس کی سربراہی وزیراعظم خود کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے واقعے پر ہفتہ وار اجلاس۔ وزیراعظم کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائے جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشتی حادثات میں پاکستانیوں کی اموات کے دلخراش واقعات پر مجھ سمیت پوری قوم مغموم ہے۔ اجلاس میں کشتی حادثات کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاریوں، مقدمات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات۔ مائننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی کی کان کنی اور آئی ٹی سیکٹر میں امریکی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ نے پاکستان میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کے مسائل سنے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی کمپنیوں سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ تمام معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ معیشت ٹیک آف کر رہی ہے۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مواقع رکھتا ہے۔ محسن نقوی کی امریکہ پاکستان بزنس کونسل کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات دینے کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ متنازع نہروں کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ دریائے سندھ سے متنازع نہریں نکالنے پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء کے حکومتی رویے کے حوالے سے گلے شکوے۔ سی ای سی کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور کرم کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے میڈیا کو سی ای سی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ متنازع کینالوں جو نہریں ہیں ان کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 ماہ سے التوا کے شکار مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس کی قرارداد میں پی ڈبلیو ڈی، کراچی ڈاک، لیبر بورڈ، یوٹیلٹی سٹورز، پاسکو، جینکو، این ایف سی اور دیگر اداروں میں تمام مزدور دشمن اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سی ای سی نے شراکت اقتدار کے معاملے پر نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹیاں بھی تحلیل کر دی۔ فیصلہ ہوا اب اس معاملے پر صدر مملکت اور شہباز شریف سے بات کریں گے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ حکومت کے کندھے پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے تھے، انکار پر بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت نے مطالبات کا جواب تیار کر لیا تھا، اتحادیوں کے جواب کا انتظار تھا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی دبے الفاظ میں صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے۔ پی کا قانون پر معاملہ اب سینٹ کی کمیٹی کے پاس ہے، وہی فیصلہ ہوگا۔ وہ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔
عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے فیصلے کے بعد وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس حکومتی کمیٹی کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلانا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہش مند تھے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اور اب ان کو سمجھ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو مذاکرات ہمارے سے کسی معاملے میں یا سیاسی معاملے میں نہیں کرنا چاہتی اور نہ کرے گی. ایک طرف یہ مانگتے ہیں جوڈیشل کمیشن، لیکن کہتے ہیں کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت جو ہے اس کو بنا دیا جائے. پھر چیف جسٹس صاحب کو نام بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں 3 ججز ہیں یا وہ ہو جائیں. تو جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کمیشن میں فرق ہے. حکومت کی طرف سے تو کھڑکیاں بھی کھلی ہیں اور دروازے بھی کھلے ہیں اور روشن دان بھی کھلے ہیں. ہم نے تو یہ بند نہیں کیے. یہ بتائیں کہ آپ دونوں یعنی کہ 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پر آپ کمیشن آف انکوائری دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو تمام تر معاملہ ہے میں اس پہ نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا. اب حکومتی کمیٹی تو بیٹھے گی 28 کو، یہ آئیں یا نہ آئیں. اگر نہیں آتے تو وہ تھوڑا ٹائم دیکھ کے تو پھر اس کے بعد وہ یہ تمام تر نشست کو برخاست کر دے گی. پھر کیا کیا جا سکتا؟ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں صحافیوں نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا. کے پی اسمبلی نے پیکا ایکٹ کے خلاف مزاحمتی قرارداد منظور کر لی. پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں پیکا ایکٹ کی منظوری کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا. احتجاج کے باعث پریس گیلری خالی ہو گئی. صحافیوں نے پیکا قانون کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. صدر خیبر یونین آف جرنلسٹ کاشف الدین سید کا کہنا تھا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے. وفاق پیکا ایکٹ سے غیر جمہوری اور متنازع ترمیم واپس لے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی. قرارداد پی ٹی آئی کے شفیع اللہ جان نے پیش کی. قرارداد میں لکھا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کو مسترد کرتی ہے. کرم میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے گرینڈ جرگہ آج ہوگا. جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے کا مقصد کرم کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنا ہے. جرگے میں فریقین کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تفصیلات لیتے ہیں. عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، آج پھر گرینڈ جرگہ ہونے جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ویسے تو ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو امدادی اشیاء کی ترسیل ہے وہ ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے. اور نہ صرف یہ ترسیل شروع ہو چکی ہے بلکہ جو بنکر مسماری کا آپریشن معطل ہو چکا تھا وہ بھی ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے. تاہم اس صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے لیے آج ایک بار پھر گرینڈ جرگہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. یہ گرینڈ جرگہ کوہاٹ میں ہوگا اور اس کی سربراہی کمشنر کوہاٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، جبکہ دونوں متحارب گروپ کے جو عمائدین ہیں وہ بھی اس گرینڈ جرگہ میں شریک ہوں گے. بنیادی طور پر اس گرینڈ جرگے میں 3 اہم پوائنٹ جو ہیں وہ زیر بحث لائے جائیں گے، جن میں سب سے پہلے بنکرز کی مسماری کا عمل جو کہ کافی سست چل رہا ہے اس کو تیز کرنے کے لیے بحث جو ہے وہ ہوگی. اور چونکہ ایک ذرائع کے مطابق 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے میں 700 سے زائد بنکرز ہیں، تاہم ابھی تک صرف 13 بنکر جو ہیں وہ مسمار کیے جا سکے ہیں. تو ان بنکرز کو کس طرح تیزی سے مسمار کیا جانے اس کے لیے تجاویز بھی طلب کی جائیں گی اور اس پر عمل درآمد اور ایک الگ سے لائحہ عمل جو ہے وہ بھی طے کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو امن معاہدے کے تحت اسلحے کی حکومت کو حوالگی کا جو پوائنٹ تھا اس پر بھی آج بحث کی جائے گی. اس کے لیے بھی تجاویز طلب کی جائیں گی اور ایک طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ اسلحہ جو ہے دونوں متحارب گروپوں سے کس طریقے کے تحت جو ہے وہ حکومت کو جمع کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹل پاڑا چنار جو روڈ ہے مستقل طور پر اسے کس طریقے سے کھولنا چاہیے اور اس کی سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ لوور کرم اور عرب کرم میں جو جہاں بحق افراد ہیں ان کے معاوضے کے لیے اور دیگر جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے ازالہ جو ہے وہ آج کے گرینڈ جرگے میں اہم بحث کا حصہ ہوگا. جی ٹھیک ہے عامر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں کا تحریری حکم جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا. ٹرائل روکنے کے حکم امتناع کی درخواست پر بھی ایف آئی اے کو نوٹس جاری. جسٹس انعام امین منہاس نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. سماعت کا احوال جانیں گے رضوان قاضی سے. رضوان، آگاہ کیجیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کا یہ حکم نامہ جاری کیا ہے اور عدالت نے
FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए जवाब दिया है, जबकि अदालत ने ट्रायल रोकने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज की अदालत से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तहरीरी हुक्मनामा में यह भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। बानी PTI के वकील का कहना है कि 5 वादा माफ हुआ कि पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तहरीर में ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो सकते हैं। वकील के मुताबिक अदालत ने बगैर लीगल माइंड अप्लाई की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। हुक्मनामा में यह भी बताया गया है कि केस की आइंदा समाअत जो है 28 जनवरी को होगी। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।